اپنا ایک پرہیزگار آدمی وہی کہلائے گا جو تمام برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، چاہے وہ برائی کے اندر شراب میں سے ہو، زنا ہو، جتنی بھی برائیاں ہیں، ان تمام برائیوں سے اگر کوئی اللہ کا بندہ دور رہتا ہے، اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، تو وہ پرہیزگار کہلائے گا۔ ہم نے پورے مہینے روزے رکھا اور روزے رکھنے کے بعد اگر ہماری زندگی روزہ سے پہلے جو والی زندگی تھی وہی زندگی بن جائے تو پھر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ روزہ ہم نے رکھا تو روزہ کا قاعدہ ہماری زندگی میں لاگو ہونا چاہیے، اور یہی ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم متقی بن جائیں، اور ایک اللہ کا بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف کھاتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنی زندگی میں کسی طرح کا وہ گناہ کا کام نہیں انجام دے گا، کسی طرح کی برائی کا کام انجام نہیں دے گا، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو، چاہے وہ بڑا گناہ ہو، چاہے وہ نظر کا گناہ ہو، چاہے وہ ہاتھ کا گناہ ہو، چاہے وہ پیر کا گناہ ہو، چاہے دماغ کا گناہ ہو۔ میرے محترم بزرگوں، ایک انسان ایک اللہ کا بندہ جو حقیقی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف کھاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں روزہ کا رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد وہ کسی طرح کی غلطی اور خامی اور کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ اور ہم دیکھیں گے کہ رمضان سے پہلے جو ہماری عادت تھی، پھر ایک دو دن کے بعد ہماری وہ عادت گھوم کے آ جائے گی، ہم بھی نمازی بن جائیں گے، ہم سود کھانے والے تھے ہم سود کھانے والے بن جائیں گے، ہم جھوٹ کرنے والے تھے ہم جھوٹ کرنے والے بن جائیں گے۔ الغرض اپنی زندگی میں جتنے بھی گناہ کے کام انجام دیتے تھے، جو بھی غلط کام ہم کرتے تھے، وہ سارے غلط کام ہم رمضان گزرنے کے بعد ہماری زندگی میں وہ سارے کام آ جائیں گے۔ تو پھر ایسی صورت میں ہم متقی نہیں بنائیں گے، ہم ایسی صورت میں ہم پرہیزگار نہیں بنائیں گے، ایسی صورت میں رمضان کے روزے رکھنے کا جو فائدہ ہمیں حاصل ہونا تھا وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہماری زندگی میں جو بھی کمی اور خامی تھی، ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے ان تمام چیزوں کو دور کر دیا۔ ہم یہ ارادہ بنائے، پورا ارادہ بنائے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد، عیدگاہ سے جانے کے بعد، ہم جس طریقے سے رمضان میں روزہ رکھے، نماز پڑھے، جھوٹ سے دور رہے، بڑے بھائی سے دور رہے، لڑائی جھگڑوں سے دور رہے، مار پیٹ سے دور رہے، چغل خریوں سے دور رہے، ہر طرح کی چھوٹی بڑی برائی اور گناہ سے پرہیز کیے، اسی طریقے سے عیدگاہ سے واپس جانے کے بعد بھی ہم اپنے معاشرے میں، گھر میں، سماج میں اسی طریقے کا ماحول ہم پیدا کریں گے۔ ہمارے ذریعے سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ ایک مسلمان کو پکا سچا مومن بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پرہیزگار بنے، وہ متقی بنے، وہ تقوی اختیار کرنے والا بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقوی اختیار کرنے والے کے لیے بہت ساری انعامات کا وعدہ فرمایا۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، بہت ساری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں اور پرہیزگار کے لیے وعدہ فرمایا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہریں عطا فرمائیں، جنت عطا فرمائیں، بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں، اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی روزی روٹی عطا فرمائے گا، ایسی روزی روٹی عطا فرمائے گا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، تقوی
کے معنی ڈر، اللہ تعالیٰ سے جو ڈرے گا، اللہ تعالیٰ سے جو خوف آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے لیے، اس بندہ کے لیے ایسا راستہ نکال دے گا کہ وہ پریشانی میں نہیں پڑے گا۔ اگر اللہ کا بندہ کوئی پریشانی میں ملحق ہو جائے، کوئی پریشانی میں پڑ جائے، مشکلات کا سامنا ہو، مشقت کا سامنا ہو، تو ایسے صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ کو مشکلات سے، مشقات سے اور تکالیف سے اس طریقے سے نکال دیتا ہے کہ اس آدمی کو، اس بندہ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جان رکھو مہاراجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے، اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ کے لیے ایسے جگہ سے روزی روٹی عطا فرماتا ہے اس بندہ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ کو روزی روٹی عطا کرتا ہے ایسی جگہ سے کہ اس بندہ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزی روٹی عطا کرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، تقویٰ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے، ہمیں دعا کرنا چاہیے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اس طریقے سے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خوف ہے، ڈر ہے، وہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ڈالے، ہم اللہ سے خوف پائیں، ڈریں۔ اگر ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، خوف پائیں گے، تقویٰ اختیار کریں گے، تو پھر ہمارے ذریعے سے کسی طرح کی برائی اور غلطی نہیں ہوگی، ہم گناہ کے کام کو انجام نہیں دیں گے۔ ٹائم بہت ہو چکا ہے، ہمارے امام صاحب ابھی ہمارے سامنے آئیں گے، اشارہ ہو رہا ہے، اس لیے میں یہی سب کی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے